वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुलाया है, मैं 10-15 मिनट में कुछ काम के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपसे करना चाहता हूँ। गुज़श्ता चंद रोज़ से हम काफ़ी तवील मीटिंग्स वज़ारत दाखिला में कर रहे हैं। इन मीटिंग्स के बाद गाए बगाए प्रेस रिलीज़ भी जारी होता है और आपकी मेहरबानी और तवस्सुत से मुल्की लेवल पर जो इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लेती है उससे आगाही भी होती है। मगर आज मैंने ज़रूरी समझा कि ये दो तवील मीटिंग्स थी, कल और आज। इस स्पीकर है ही नहीं, पता नहीं किधर है? ये है, ये नहीं चल, मैं और ऊंचा कर लेता हूँ। सारे तो बड़े तवील इश्यूज़ हैं जिन पे डिसीजंस हुई है। मैं उनमें सिर्फ चंद, और इंशाल्लाह एक दूसरा दौर आज से 8-10 दिन बाद होगा जब मैं कुछ और मीटिंग्स पे मैंने कॉल की हैं, तो फिर आपको एतमाद में लिया जाएगा। जो सबसे पहले फ़ैसला हुआ वो ये कि गुज़श्ता चंद महीनों से, बल्कि गुज़श्ता 1-1.5 साल से गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए NOC का इजरा ज़रूरी बना दिया गया था। इस पे काफ़ी तफसील से बहस हुई, बातचीत हुई, मुशावरत हुई। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुशावरत हुई, उनका फ़ोन भी आया। इसलिए इस तनाज़र में ये फ़ैसला किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एक एक्टिविटी आई है, टूरिस्ट का अगर एक बूम नहीं तो बहुत प्रोएक्टिविटी आई है, इसको जारी रहना चाहिए और इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। इसलिए आइंदा चंद दिनों में एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़्म के हवाले से जाने वालों के लिए कोई NOC की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, डिप्लोमेट्स, INGOs, रिसर्च वर्कर्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड फॉरेनर्स जो भी गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस ज़रूरी होगी। मैं बिल्कुल 2 मिनट टच करूंगा, आपने फिर सवाल करना हो तो वो CNICs इस वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है गुज़श्ता चंद दिनों से वज़ारत दाखिला में अहम इजलास हुए और इन इजलासों के अंदर मुख्तलिफ फ़ैसले भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला के अंदर आज और कल भी 2 तवील इजलास हुए और उसमें होने वाले फ़ैसलों से मैं आगाह करना चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये भी कहा गया कि गुज़श्ता 1.5 साल में पाकिस्तान आने वालों के लिए NOC लाजमी करार दिया गया था। गुज़श्ता 1.5 साल से गिलगित जाने के लिए भी NOC लाजमी रखा गया। उन्होंने कहा कि अब एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें मुशावरत के बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें टूरिस्ट के लिए NOC की ज़रूरत नहीं होगी जो गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते हैं, क्योंकि हालिया दिनों में यह मुशाहिदा किया गया है कि एक बड़ी तादाद में सयाहों ने रुख किया है गिलगित बल्तिस्तान के उन इलाक़ों का जो मशहूर हैं अपने लिए दुनिया भर में। वहाँ पर एक मरतबा फिर अब सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो NOC का मामला उसको पेचीदा बना रहा था, जिसके बाद मुशावरत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर से भी मुशावरत हुई है। इसके साथ साथ तमाम अहम ऑफिशियल से मुशावरत के बाद अब वज़ारत दाखिला की जानिब से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें यह बात वाज़ेह होगी कि जो सयाह होंगे उनको सयाहत की गर्ज से जो अफराद गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते हैं उनको किसी किस्म की NOC की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़श्ता 2 रोज़ से मुतवक्का थी वज़ीर दाखिला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसे मुलतवी कर दिया गया था। आज वज़ीर दाखिला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कैंसिल किए जा रहे हैं। मगर इन लोगों को भी गुंजाइश दी जा रही है कि वो अपील कर सकते हैं। कार्ड्स उनके कैंसिल हो गए, 1,74,000 हमारी तमाम डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद है। हम
33,000 پاسپورٹس کینسل کر چکے ہیں. کہیں ایک بھی اپیل نہیں آئی کہ نہیں میں پاکستانی ہوں. بہت بڑی تعداد ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان 1,74,000 میں 3,500 وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ جو ہماری مہم چلی ہے جعلی شناختی کارڈز کے حوالے سے 3,500 نے از خود والنٹیرلی اپنی شہریت واپس کی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں کسی ایک شخص نے واپس نہیں کبھی کی. اور اس میں میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ وہ جو ہماری مہم چلی اس میں میڈیا کا بہت عمل دخل تھا. 10,000 اس میں ایسے شناختی کارڈ ہولڈر بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے ایز افغانس POR کے تحت. انہوں نے ڈائریکٹلی اور ساتھ شناختی کارڈ بھی لیے ہوئے ہیں. سو ان کا خود پروف ہے کہ میں افغان ہوں مگر انہیں شناختی کارڈ ظاہر ہے جعلی طریقے. سو اس میں وہ 10,000 بھی شامل ہے. ایک 1,56,000 شناختی کارڈ اور 440 شناختی کارڈ بحال کیے جا رہے ٹیمپریریلی. ان 3,53,000 میں ان کو ٹیمپریریلی ان بلاک کیا جا رہا ہے. اور جو میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ان کے پاس ہو وہ پروف لے کے آئیں, ان کے پرماننٹلی ان بلاک کیے جائیں گے. آج کے بعد, اور یہ پالیسی ڈیسیجن ہے, کسی شخص کے بارے میں شک ہو یا ڈاکومنٹیشن بھی ہو بلیک اینڈ وائٹ, اس کا کارڈ بلاک نہیں کیا جائے گا, پہلے اسے نوٹس دیا جائے گا. یہ جو ہم سالہ سال سے نادرا میں چل رہی تھی, اور میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ایز منسٹر فار انٹیریئر ایک اپنے لیول پہ کوشش کی ہے کہ آئندہ یہ شکایت نہ ہو. سو آج سے یہ مکمل پابندی ہے کہ کسی کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن بھی ہے تو اس کا کارڈ بلاک نہ کیا جائے, بلکہ اس کو نوٹس دیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے کہ جو کچھ ڈاکومنٹیشن یا پروف نادرا کے پاس ہے اس کو وہ ڈس پروف کرے. سو ایک طرف ہم بہت ہول ہاگ جعلی شناختی کارڈ اور جعلی شہریت, جعلی پاسپورٹس کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہیں, مگر دوسری طرف جو تکالیف یا مشکلات یا مسائل سامنے آ رہے ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک فیصلہ میں نے بطور وزیر داخلہ لیا. مجھے کچھ رپورٹس آئیں کہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک شیمفل انڈسٹری قائم ہے پاکستان میں, اور جو ڈپارٹمنٹس اور جن اداروں کی ذمہ داری ہے شاید وہ اس انداز سے وہ کام نہیں کر رہے. تو میں نے بڑی ایفرٹس کے بعد اس جرم کو FIA کے سکیڈول میں ڈلوایا حکومت کی منظوری سے, اور پچھلے چند ہفتوں میں اس میں بڑی پرو ایکٹیو پرفارمنس دیکھنے میں آئی ہے. میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ 1-2 دنوں میں دوں گا. کچھ میڈیا میں ویسے بھی آتا ہے جب یہ چھاپے لگتے ہیں, مگر جو چند ڈاکٹرز, ان کے فیسیلیٹیٹرز, ان کے فائنینسر کو جو کردار ہے وہ شیمفل ہے, وہ تضحیک ہے انسانیت کی, مگر اس میں جو پیسہ ہے وہ انبلیویبل ہے. اور وہ پیسہ بدقسمتی سے اس سے نہیں لیا جا رہا جسے وہ تو بڑا تھوڑا سا اس میں جو مڈل مین ہیں وہ لے رہے تھے, یہ ڈاکٹرز لے رہے تھے, اور یہ ایک انڈسٹری تھی. اس کو ہم بہت پرو ایکٹیولی آگے بڑھائیں گے. اور آج سے ہم موو کر رہے ہیں ایک اور ایشو, اور وہ ہے فوڈ ایڈلٹریشن. اس کو میں چاہتا ہوں کہ FIA کے سکیڈول میں شامل ہو. پہلے مرحلے میں ہم جو امپورٹڈ فوڈ سٹف ہوتا ہے وہ FIA کی سکیڈول میں شامل کرنے لگتے ہیں. اس کا ہے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول ایکٹ. یہ پاکستان کا قانون ہے
ہم اسے باقاعدہ آج سے موو کر رہے ہیں حکومت پاکستان کو، لاء ڈویژن کو، کہ اس کو FIA کی اسکیڈول میں شامل کیا جائے۔ اس وقت جو شواہد اور حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ امپورٹڈ فوڈ سٹف کے حوالے سے جو ملک، چاکلیٹس، ٹافیز، یو نیم اٹ، ان میں سے اکثر ایکسپائرڈ ہوتی ہیں، ان میں سے کئی ٹاکسک ہیں، اتنی وہ پرانی ہو گئی ہیں، اور کہیں اور استعمال وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں۔ چیک کرنے والے ادارے اس کو چیک نہیں کرتے۔ یہ پاکستان کے عوام سے ایک دشمنی ہے، دشمنی سے بھی بڑھ کے ہے، جان بوجھ کر، اور اس کو ہم خوراک کہتے ہیں، فوڈ سبسٹنسز۔ تو اس کو ہم شامل کریں گے، آپ دیکھیں گے، مگر چاہتا ہوں کہ باقی ادارے اپنا کام کریں۔ یہ صرف امپورٹ آف فوڈ سٹفس اینڈ ڈسٹریبیوشن، ہم فی الحال سے ہماری اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے۔ میں FIA کو اتنا نہیں پھیلانا چاہتا جتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، FIA کے اپنے لمیٹیشنز ہیں۔ تو ڈسٹریبیوٹرز کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹرز کی ذمہ داری ہوگی، اور میں آج سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی امپورٹڈ فوڈ سٹف آتا ہے، یہ امپورٹرز کی پہلے ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوڈ سٹف اٹس ان ملینز آف ڈالرز، وہ اس پہ کوئی ہیلتھ ہیزرڈ نہ ہو، وہ ایکسپائرڈ نہ ہو، وہ ہیومن ہیلتھ کے خلاف نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ 1 مہینے میں اس سلسلے میں جو قانونی مراحل ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک بڑی واضح مہم جو ہم نے ہیومن ٹرانسپلانٹ آرگنز کے حوالے سے کی ہے، اسی طرح اکراس دا کنٹری ہم ایڈلٹیشن کے حوالے سے کریں گے۔ پہلے مرحلے میں امپورٹڈ فوڈ سٹفس، اس کے بعد پروونس سے مل کے ہم اس کو بڑھانا چاہیں گے جو روزمرہ کی فوڈ سٹفس ہیں، مگر وہ دوسرا مرحلہ ہوگا، اور اس میں صوبوں کی مشاورت اور منظوری شامل ہوگی۔ ہم کوئی صوبہ نہیں چاہے گا تو ظاہر ہے کہ ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، مگر یہ عوام کی صحت کا مسئلہ ہے۔ عوام جب پیسہ دیتے ہیں کسی چیز کے لیے تو پھر اس کے لیے ان کو صحیح فوڈ سٹف بھی ملنا چاہیے۔ میں نے ایک اور میٹنگ میں پچھلے تقریباً 2 سال سے لگا ہوں، میں اس پہ آج تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے ہر طرف سے یہ انپٹ آتی ہے کہ یہ جو ٹاورز ہیں، یہ اس کو کون سے ٹاورز کہتے ہیں، موبائل ٹاورز، یہ جی، اور وہ جو ہیں، جو بھی شعاعیں ہیں وہ ٹاکسک ہیں، کینسر ریلیٹڈ ہیں۔ میں آج اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے اس پہ بڑا کام کیا، میں نے ایک کمیٹی دی، مگر اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز تو نہیں، جو ان پٹ دی تھی وہ مکمل نہیں تھی۔ سو میں نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک کانفرنس بلائی جائے اور آپ کو بھی بلایا جائے۔ دیکھیں، یہ ٹاورز اسکول کے اندر ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر ہیں، سب سے زیادہ ورنیبل بچے ہیں، کنجسٹڈ ایریاز میں ہیں، جو لوگ اس کے پیسے لے رہے ہیں، کرایہ لے رہے ہیں، وہ تو لے رہے ہیں، باقیوں کو کیا قصور ہے؟ میں جو سیلر کمپنیز ہیں ان کی بالکل ان کی کام میں کوئی نہ مداخلت کروں گا، نہ کوئی بلا جواز رکاوٹ ڈالیں گے ہم، مگر اس ملک کے عوام کی جو صحت ہے اس پہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہو، اس کو روکنا حکومت پاکستان کا کام ہے۔ جب ہم نے ان رجسٹرڈ سمز کے خلاف کارروائی کی تو ساری سیلولر کمپنیز نے دھمکی دینے شروع کر دی کہ ہم نے $6 بلین یہاں خرچ کیا ہے، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو میرا ان کو جواب تھا، اور یہ پرائم منسٹر بھی اس کے گواہ ہیں اور فائنانس منسٹر بھی، میں نے کہا ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اس حکومت کے لیے ہماری سیکیورٹی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں۔ وہی ہوا، پھر 9 کروڑ سمز، ان ویریفائڈ سمز کینسل ہوئیں، کسی کے کاروبار پہ کوئی قدغن بھی نہیں لگی، اور آج الحمدللہ 2 سال ہونے لگے۔ 7 سال سے معاملہ لٹکا ہوا تھا، 3 مہینے میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس پہ عمل درآمد کرایا، اور آج تقریباً 1.5 پونے 2 سال ہو چکے ہیں، کوئی کسی ان رجسٹرڈ سم کے حوالے سے
کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی کوئی شکایت نہیں آئی. سو اس حوالے سے بھی میں یہاں اسلام آباد میں ارادہ یہ ہے کہ ہم تمام پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو بلائیں, انوائرمنٹ ہیلتھ والوں کو بلائیں, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل والوں کو بلائیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کو بلائیں, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر والوں کو بلائیں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بلائیں, FIA تو ہوگا, CDA ہوگا, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ اور میڈیا کے دوست. آپ کے سامنے یہ ساری اس کو ایک سیمینار کی ہم شکل دیں گے اور اس کو ہم منتھ کی انجام تک پہنچائیں گے اور اس کو بھی پھر ہم FIA کے اسکیڈول میں لے کے آئیں گے. خنانی اینڈ کالیا ایک اتنا بڑا کیس ہے جس کا کوئی حساب, مطلب اٹس انبلیویبل. مجھے بڑی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بڑی ان ایکوریٹ باتیں ہو جاتی. یہ 2004, 2005, 2006 کے کیس ہے. 2007 پہ اس پہ حکومت پاکستان نے کارروائی شروع کی اور پھر چوروں سے مل کے اس کارروائی کو ختم بھی کر دیا. ریکارڈ بھی غائب اور ایکویٹل بھی ہو گئی سب کی. امریکہ میں جا کے یہ پکڑے گئے, یہاں آ کے they were acquitted. جب امریکہ میں الطاف کو سزا ہوئی تو میں نے اس کا نوٹس لیا. یہ میرے دور کا کیس نہیں ہے. کہا گیا تھا کہ ایک ایڈیٹوریل میں آیا کہ پریویس انٹیریئر منسٹر نے بھی ٹال کلیمز کی اور میں نے بھی کی. میں نے کوئی ٹال کلیمز نہیں کی, اگر کوئی ہیں تو مجھے بتائیں. میں نے اس کو ریوائیو کیا اس کیس کو, اور جب میں نے پہلے ریوائیو کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کو کوئی پروف نہیں, سب پروف ڈسٹروائے ہو چکا ہے. میں نے ایک نئی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی اور بہت سارا پرانا کیس کہاں سے نکالا ہے وہ فی الحال میں نہیں بتا سکتا. جب یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر آپ کو بتاؤں گا. صرف 2005 سے لے کر 2008 تک, اور میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ کیس کورٹ میں اکوٹ ہو چکا ہے. ہم نے ایک اور اینگل سے, کیونکہ پھر ہمارے پہ الزام لگا ڈبل جیپٹی کا کہ جی 2008 میں یہ کیس تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اکوٹ ہو چکا ہے, تو یہ دوسری دفعہ کیس کس طرح. تو ہم نے اسے ایک اور اینگل سے, جو لوگ ڈیفراڈ ہوئے ہیں ان کی طرف سے, صرف 2005 سے 2008 تک 100 بلین روپیز, 100 ارب روپیہ پاکستان سے باہر نکالا گیا تھرو ون جی اینٹیٹی. تھینک یو. اور کتنی ہیں اس کے علاوہ ہیں. ہم نے FBI کو اس میں فائنینشیل اسسٹنس کے لیے لکھا ہے, USA. ہم نے نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ کو لکھا ہے اور ہم اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. ہم نے یہاں بہت سی, اور آؤٹ آف نو ویئر FIA نے 14 لاکھ ٹرانزیکشنز کا پروف نکالا ہے. 14 لاکھ صرف 3 سالوں کا. یہ جو بہت سارا اور نکلنا ہے. اور اس میں جو سینٹرل اینٹیٹی ہے باہر کی, وہ الزرونی کمپنی ہے بیسڈ ان دبئی, ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. تو اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے. کام بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, بڑا اس پہ کام کی ضرورت ہے, مگر بہت سارا پروگریس ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس پہ مزید پروگریس ہوگا. پیٹرولیم لیوی, بہت ساری کیسز میرے نوٹس میں آئے کہ پیٹرولیم کمپنیز اربوں یہاں کماتے ہیں, مگر پیٹرولیم لیوی کے مد میں جو ان کا دینا ضرور تھا وہ سال سے نہیں دے رہے تھے. FIA کو اسے انوالو کیا. پچھلے 1 سال میں 2.48 ارب روپے, اور ہمیں پیٹرولیم منسٹری نے نہیں کہا, فائنانس منسٹری نے نہیں کہا, یہ از خود 2.5 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے جمع ہو چکے ہیں نیشنل ایکسچیکر. یہ سابقہ ادوار کی بات ہے اور اس پہ مزید کام جاری ہے. انشاءاللہ اربوں روپے اور بھی ریکور ہوں گے. ہمارے نوٹس میں آئے اور اس پہ بھی آج سے کام شروع ہو رہا ہے کہ پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنیز جب وہ اجازت انہیں چاہیے ہوتی ہے ایکسپلوریٹری ویلز کی انوگریشن کی, میں اس کی تفصیل فی الحال نہیں جانا چاہتا, آج ہی اس کا فیصلہ ہوا ہے.
اس پہ اربوں ڈالرز کی ہیرا پھیری ہے. جو حکومت پاکستان کو پیسے ان کو دینے چاہیے تھے کنٹریبیوشن وہ نہیں دی گئی. یہ بھی انیشیٹو منسٹری آف انٹیریئر اور FIA کا ہے. اور اربوں ڈالرز, میں اربوں روپے کی بات نہیں کر رہا, اربوں ڈالرز are due to the government of Pakistan over the last many years which have not been paid. آج FIA کو اس پہ ہدایت کر دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں اور ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کارروائی ہوگی. کئی اور چیزیں بھی ہیں, میں اس پہ زیادہ تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا. کچھ جو اہم آج فیصلے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ, یہ جو ہمارا بارڈر ہے ود ایران, بارڈر ود افغانستان, مگر ہیومن ٹریفکنگ جو زیادہ ہوتی ہے وہ ایران کے ساتھ بارڈر, جی سارا تقریباً 1000 کلومیٹر ہے. اس پہ ہم نے بہت سی کارروائی کی ہے. جو ہیومن ٹریفکرز ہیں پچھلے 1.5 سال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں پکڑے گئے جتنے ہم نے پچھلے 1.5 سال میں پکڑے ہیں. آن دی انیشیٹو آف دا منسٹری آف انٹیریئر ہم نے چن کے غیر ملک سے اٹھا کے لوگ بند کیے, ان کو ریڈ بک کو ایکٹیویٹ کیا ہے. باہر سے آتے ہیں اللیگل, ان سے ہم پوچھتے ہیں آپ کو بھیجا کس نے, پھر ہم ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے کہنا تو شاید نہیں چاہیے مگر مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ اس میں گجرانوالہ ڈویژن, وہاں یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں, جو ایجنٹس ہیں, وہ سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ ہیں. ہم نے بہت سارے پکڑے ہیں. آئندہ 3 مہینے دیکھیں گے کہ ایک ایک کو نکالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باہر بھاگے ہوئے ہیں ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کر رہے ہیں, CNICs کینسل کر رہے ہیں. ہم فورن کنٹریز کو لکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو پکڑیں اور ریڈ وارنٹ لے کے آئیں. یہ پاکستان کی بے حرمتی ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ میں جب پاکستان کا نام آتا ہے اور ہمارے بے گناہ اور معصوم لوگ غیر ملک میں جا کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں, یہ پاکستان کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے. ان بیچارے لوگوں کی تو یقیناً ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. وہ بیچارے زیادہ جانتے نہیں ہیں, وہ اپنی زندگی کا جو پیسہ ہے, پونجی اکٹھی کر کے باہر جاتے ہیں. اس کو روکنا ہے اور انشاءاللہ ہم روکیں گے. بہت ساری رکاوٹ ہو چکی ہے, اس کو ہم روکیں گے. آخری ایشو, اور اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے سوال کس پہ کرنا ہے. میں زیادہ سے زیادہ آپ کو لمبی کہانی دے کے ڈائیورٹ کر سکتا ہوں. میں نے سرفراز صاحب کو کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ میں یہ کر کے اٹھ جاؤں, تو انہوں نے کہا یہ سارے آپ کے دوست ہیں, یہ بہت شور شرابہ کریں گے. تو میں آخری پوائنٹ میں پہلی بتا دوں کہ الطاف حسین کے حوالے سے جو ریڈ وارنٹ ہم نے اثر 9 بھیجنے تھے, اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے اس پہ بہت ہائی پروفائل اور سینئر لیگل ایکسپرٹس لگائے ہیں. وہ شاید 12 یا 15 مئی کی تاریخ تھی. ہم 1 مہینہ ان سے اور مانگ رہے ہیں کچھ ڈاکیومنٹیشن, کیونکہ ہمیں صوبوں سے لینی ہے. ابھی وہ انکمپلیٹ ہے. انشاءاللہ 15 جون سے پہلے یہ ریڈ وارنٹ جاری ہو جائیں گے انٹرپول کو, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو لیگل ایسپیکٹ ہے وہ بالکل بہت سٹرونگ اور مکمل ہوگا. بہت شکریہ. سرفراز صاحب بچائیں مجھے. مہربانی. میں آپ سے اپنے تعلق باہر رکھنا چاہتا ہوں. 10-12 روز سے پورا ملک جو ہے کہ ڈان میں مبتلا تھا, اور کیا وجہ تھی کہ ڈان لیگز میں جو تنازع تھا یہ ختم ہونے میں دیر لگی؟ کیا اس کی کوئی وجوہات ایسی ہیں جو آپ بتانے کے لیے تیار ہیں؟ ڈان لیگز پہ کوشچن لے لیں اکٹھے سارے. چلے ڈان لیگز پہ سارے کوشچن ہم پین دو جی بولیں. جی بولیں, ٹائم بہت تھوڑا ہے. تو صاحب یہ مطالبہ کیا گیا ہے لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے کہ جو اوریجنل رپورٹ ہے وہ سبمٹ کی جائے پارلیمنٹ میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ جسٹیفائیبل ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور اس سے چونکہ پھر آپ دوسرا یہ آپ نے FIA کے اسکوپ کو بڑھا رہے ہیں کہ یہیں آپ اس کا نارمل کلیچر چینج کر کے FSF تو نہیں بنانے کا ارادہ؟ ڈان لیگ
कमाल महारत के साथ आपने सारी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी रखी, लोग इसको सुनना चाह रहे हैं। सर ये बताइएगा कि डॉन लीग्स का मामला सेटल हो गया, दैट वाज अ सरप्राइज, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जब लोग आइडेंटिफाई हुए, कमेटी की तरफ से नामजद हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई, तो उन्हें सिर्फ वो हटाने की हद तक क्यों गवर्नमेंट महदूद रही है, मज़ीद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रूज ऐसा जी मेरा ये क्वेश्चन है कि डॉन लीग्स के ऊपर जो रिपोर्ट है वो कब मंजर आम पे आप लाएंगे, और क्या वो नाम जो आर्मी की तरफ से दिए गए थे वो इसमें शामिल किए गए हैं? अच्छा सर ये बता दें साहब, ये बता दें सर जी सर, ज़हरे कातिल जो नस नस में बस किया, अंजाम वफा क्या होगा? नवीद अकबर इसकी एलेबोरेशन भी कर दें यार जरा सलीस उर्दू में, ताकि मैं समझ सकूं यार। सर ये एक हुकूमत के मातहत, प्राइम मिनिस्टर के मातहत एक इदारे की तरफ से ट्वीट किया गया, उस पर सर पूरी दुनिया में शोर मचा, उसके हवाले से भी बात करें कि क्यों ऐसा हुआ और आइंदा इसको किस तरह रोका जाएगा। एक मातहत प्राइम मिनिस्टर के मातहत उनके खिलाफ सामने आए तो साहब ये बताइएगा, जब परवेज शीर साहब को हटाया गया था तो उस वक्त आपने कहा था कि वो खबर रोकने में नाकाम रहे, इस वजह से उन्हें उस वक्त हटाया गया। अब जो 3 मेन मुल्ज़िम जिनके बारे में ये बात सामने आई, उसको जरा क्लैरिफाई कर दें कि इनमें से खबर प्लांट करने का कौन जिम्मेदार था और खबर ना रोकने का कौन जिम्मेदार? और सर उनका फ्यूचर क्या है, प्रोसीडिंग के अगेंस्ट क्या होगा? आप जरा ये आप जरा नोट कर लें कि मैं आपसे नजरें नहीं मिला रहा। ये किसने कहा? जो साहब आपकी ट्वीट के मैं सुन रहा हूँ जी, आप बोले। डॉन लीग्स के ऊपर हो रहे हैं, मैं थोड़ा सी एक सिचुएशन ऐड करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कम और सिचुएशन ज़्यादा है। मुझे चौधरी निसार अली खान जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, उनसे सवाल ये है कि अगर IG इस्लामाबाद का PRO वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के बारे में कोई नोटिफिकेशन जो वजीर दाखिला ने जारी किया हो वो रिजेक्ट करने की ट्वीट करे, तो ये फरमाएं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान उस PRO के बारे में क्या करेंगे? एक तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं चौधरी साहब कि सदन जनरल के बारे में बहुत सारी इल्हाम पाया जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से आके मिले थे, जिसकी वजह से शायद जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो शायद नाखुश थी। कौन मिले थे? सजन जनरल जो इंडियन बिजनेसमैन, क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी? आप इंडियन मिनिस्टर फिलहाल डॉन लीग्स पे चलें जी। सर आपने बड़ी अच्छी अपनी उसकी मिनिस्ट्री के बारे में बताया सारा कुछ, वो बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज थे, खासतौर पर फूड वाला और दूसरे सारे। सर डॉन लीग्स के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जासूस से हर बंदा पूछता है, जब राइटर को लिखने वाला को कुछ नहीं हुआ, जब शाया करने वाली अखबार को कुछ नहीं हुआ, तो फिर PIO को किस जुर्म की सजा मिली? और बात क्वेश्चन नहीं है, कम्प्लीमेंट है सर। जब भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर जो छूट पैदा हुई थी उसमें सर किरदार सर किसी नजर करने के लिए जो कंफ्यूजन थी सबसे दूर सर कैसे किया गया? क्या चीज? गवर्नमेंट को थी डॉन लीज पे असली क्यादत और ठीक सर गवर्नमेंट को जब मुश्किल में गवर्नमेंट जब भी सर मुश्किल में फंसती है तो चौधरी निसार अली खान आगे आके उनको इस मुश्किल से निकालते हैं। डू यू थिंक कि आपकी जो काविश थी उसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल थे, इनके आपस में सर कौमी सलामती के हवाले से क्या मामला है? बात सुन, मैं सुन रहा हूँ। तो सर पहली बार किसी अस्करी अदारे ने जो है अपना ट्वीट वापस लिया है, ये यकीनन सिविल गवर्नमेंट की जीत है।
और इसमें आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसमें बताएं कि क्या अब आइंदा जो आने वाले दिनों में सिविल और मिलिट्री रिलेशन जो है वो कैसे रहेगा? ठीक ठीक। इनसे इतने सवाल कराएं कि ये थक जाएंगे और मेरे जवाब देने की गुंजाइश ही ना हो। तो इस हवाले से जो भी मामला तय किए जा रहे हैं, क्या उन जो उसमें किरदार थे उनको माफ कर? मैं समझ गया। डॉन लीग्स के इस इंतहाई अहम इशू के ऊपर 7 माह लगे, आपकी गुफ्तगू बार बार चैनल पर दिखाई कि जी 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ रही है, 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ रही है, तो जो 7 माह लगे हैं ये 2-3 हफ्तों में काम खत्म नहीं हो सकता? मैं इससे पहले के जवाब एक मिनट मेरे भाई, इससे पहले मैं जवाब दूं, ये आप निकालें यार, ये कहाँ से निकाल लिया कि मैंने कहा कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते निकालें और मुझसे शेयर करें और उसकी हम तशहीर करेंगे। डोंट कोट मी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जी। और मेरे सामने खड़े हो गए तो ना मुझे गलत कोट करें ना यार। ये बता दें कि जिस दिन फवाद ने वो जो सिफारिशात के तहत हुक्मनामा जारी किया था, आपने ये कहा था कि वो मजाज ही नहीं है कि वो जारी करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगी। उस नोटिफिकेशन में और अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या उसमें सिर्फ परवेज रशीद साहब का नाम ऐड करना था या कुछ और भी? शुक्रिया जी। मैं सॉरी मैं एक मिनट के बाद आपको साहब ये बता दें, मरियम बीबी का किरदार था इस सारे मामले में या नहीं था? उनको बचाने में कामयाब होकर कहा जा रहा हुकूमत। थैंक यू। में एक वाकया हुआ, उसमें कुछ लोग भी उनकी जान गई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, उसकी कभी बहुत शुक्रिया। मैं माज़रत चाहता हूँ कि कुछ और दोस्त भी, वरना मैं सुनता जाता, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर जिस तरह डॉन लीग्स का मसला बहुत तवालत पकड़ गया, ऐसी आपके सवालों का सिलसिला भी, तो आपके सवालों पे 20 मिनट लगे तो मुझे जवाब देने में तो 1 घंटा लगेगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। देखें, सबसे पहले तो हकाइक भी हम सब बात करें। बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया, और हुकूमत को अगर कुछ छुपाना होता तो पहले एक कमेटी, उसके बाद एक बड़ी कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन में तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, सारे बाइज्जत और सीनियर लोग थे। आप लोग एक इंतहाई अहम पिलर हैं ऑफ द स्टेट। खुदा के लिए चंद चीजें अपने प्रोफेशन की जिम्मेदारियां बजा लाते हुए उसको सामने रखें। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का तमाशा नहीं लगाना चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में बहुत मसाइल और मुश्किलात हैं, अवाम को मुश्किलात हैं, मुल्क को मसाइल को मुश्किल, अवाम को और मुल्क दोनों को मसाइल और मुश्किलात हैं। उस पे सियासत करें, उस पे बयानबाजी करें। सिविल और मिलिट्री के जो तल्लुकात हैं उसका तनाज़ुर सियासी नहीं है, उसका तनाज़ुर कौमी है। ये इंतहाई हिसास एरिया है, उस पे न ही हैजान अंगेजी की जरूरत है, न ही बिला जवाज इज़हार ख्याल की जरूरत है, और न ही ड्रामाबाजी की जरूरत है। डॉन लीग्स में अगर हुकूमत को किसी शख्स को, किसी फर्द को या किसी ग्रुप को
بچانا ہوتا, چھپانا ہوتا تو اس پہ 2 کمیٹیز نہ بنتی. ڈان لیکس کی رپورٹ جو سامنے آئی وہ متفقہ رپورٹ تھی. مکمل کنسنسس تھا. جب وہ اس کا اعلان ہونے لگا تو کچھ تھوڑے بہت مسئلے آئے. وہ مسئلے پروسیجرل تھے. جو آرڈر پی ایم آفس سے نکلا وہ پی ایم آفس آرڈر تھا تمام منسٹریز کو. اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. جب اس کی تشہیر ہوئی تو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی, اور پھر غلط فہمی کے بعد اس غلط فہمی میں مزید اضافہ ہوا. کل اس کی ریکٹیفیکیشن اس طرح ہوئی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر کو کرنا تھا وہ منسٹری آف انٹیریئر نے کیا, اور وہ منسٹری آف انٹیریئر کا نوٹیفیکیشن ہو بہو وہ تھا جو کمیٹی کی کنسنسس رپورٹ تھی آف ریکمنڈیشنز. میں نے بار بار کہا ہے, ڈار صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جو تمام ریکمنڈیشنز ہیں کمیٹی کے وہ پبلک کیے جائیں گے. وہ کل پبلک ہو گئے. وہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو کمیٹی نے یونینیمسلی حکومت کو ریکمینڈ کیے. اب اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا مگر حکومت کی اس سے زیادہ اور اس میں لارج ہارٹڈنس, کمٹمنٹ اور ٹرانسپیرنسی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایک اوپن اینڈڈ فل پاورڈ کمیٹی بنائی جس نے ایک ایک چیز, قوائف, شواہد, حقائق اس کمیٹی میں پیش کیے گئے. 7 مہینے اس کو لگے. اگر کسی لیول میں بھی حکومت نے انٹرونشن کی ہو کسی ایک شخص کے ساتھ کسی حوالے سے بھی, ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ رپورٹ آ کب رہی ہے, اس پہ کیوں نہیں فوکس کیا جاتا. جو غلط فہمی پیدا ہوئی جس دن پی ایم آفس سے ریفرنس آیا یا آرڈر آیا, وہ پروسیجر تھی, سبسٹنس کی نہیں تھی. فوج یا فوجی قیادت بھی یہ چاہتی تھی کہ جو کنسنسس رپورٹ ہے ان کی ریکمنڈیشن ہو. میں اس سے پہلے پرائم منسٹر اعلان کر چکے تھے, ہدایت مجھے دے چکے تھے, میڈیا کے ذریعے وہ ہدایت پبلک ہو چکی تھی 3 دن پہلے. مجھے ہدایت یہ تھی کہ جو ریکمنڈیشنز اس کمیٹی کی ہیں ان کو منوان ان پہ عمل کیا جائے. اب میرا بطور وزیر داخلہ یہ کام نہیں ہے کہ میں جواب دوں کہ اس میں کون زیادہ ملوث تھا, کون کم تھا, کس کی ذمہ داری تھی, کسی کی نہیں تھی, کسی کو زیادہ سزا ہوئی, کسی کو کم ہوئی. اور میں یہ بھی واضح کر دوں, اس پہ فوکس بڑے کم لوگوں کا, ہر کوئی سیاست کرتا ہے نا, بیان بازی کرتا ہے, جملہ بازی ہے, کہ یہ انکوائری رپورٹ تھی, یہ ایک انکوائری کمیٹی تھی. جو قوائف و شواہد تھے انہی کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا. اس پہ عمل آیا, اس پہ عمل ہوا, مکمل عمل ہوا. اور آج جو باقی 5 ہیں ان پہ بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ ہم نے خطوط لکھنے تھے وہ بھی ہو گیا ہے. یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے, اور اس پہ بیان بازی میرے لیے حیران کن ہی نہیں پریشان کن ہے کہ اور ایشوز ہیں یار, ان پہ بیان بازی کریں. جو کچھ آپ چاہتے تھے وہ حکومت نے کر گزری. اوپن کمیشن, انڈیپینڈنٹ کمیشن انکوائری بنائی گئی جس میں تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے سینئر نمائندے موجود تھے, اور 7 مہینے کی تگ و دو کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا. سو لیٹ اٹ ریسٹ. کسی کو زیادہ سزا ہوئی, کسی کو کم ہوئی, کسی کو سے ناانصافی ہوئی, انصاف ہوا, نہ تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور نہ حکومت ذمہ دار ہے, نہ کوئی اور ذمہ دار ہے. اس کی میرا خیال ہے کہ سارے بڑے سینئر لوگ تھے وہاں, ان کا ریکارڈ پبلک از وداؤٹ بلیمش, خواہ وہ سویلینز تھے, خواہ وہ
मिलिट्री से थे, खा वो इंटेलिजेंस एजेंसी से थे, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तरह तरह की बातें की गई और टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इस तमाम वक्त में कल DGI-SPR ने कहा कि एक माहौल ऐसे पैदा किया गया कि फौज और हुकूमत कोई आमने सामने, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। मैं मशकूर हूं कि आपने मेरा नाम लिया, और लोग भी इन्वॉल्व थे। मिलिट्री लीडरशिप से हमारी इंटरेक्शन थी, कोई तलखी नहीं थी, एक दूसरे कोई नाराजगी नहीं थी। और एक मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही होना चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रहा। मेरा ख्याल है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन द सिस्टम। अगर कोई गलती हो जाए, गलतफहमी हो जाए, ब्लेटेंट किस्म का नुकसान भी हो जाए, तो उसको मिल बैठ के हल न किया जाए। तो ये तलखी कहीं भी नहीं थी। और जैसे मैंने कहा कि अगर इख्तिलाफ राय था, और इख्तिलाफ राय होता है, इख्तिलाफ राय सब्सटेंस में नहीं था, इख्तिलाफ राय प्रोसीजरल था, और वो प्रोसीजरल कल दूर हो गया है। मैं रोजेवल से कहता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये मैंने नहीं कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में है कि PM ऑफिस इन मामलात में न नोटिफिकेशन उनके दायरे कार में है, ना वो जारी करता है। वो एक PM ऑफिस का ऑर्डर था टू वेरियस मिनिस्ट्रीज के अमल दरामद के हवाले से ये इकदाम किए जाएं। हमने उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सिफारिशात की रोशनी में उन तमाम अहकामात और दूसरों पर भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना था, और साथ ही एक प्रेस रिलीज कर देनी थी। वो नहीं हो सकी रुकावट की वजह से, आज कल हो गई है। सो लेट द इशू रेस्ट। यहाँ तो ऐसी बातें हुई कि यहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है। मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गया, एक लोकल मसला है, वहाँ कुछ मसाइल मुझे तो जाके इल्म हुए। मैं वैसे भी उस पर तबसरा न करता अगर वहाँ उनकी बहुत तशहीर ना हो चुकी होती। मैंने वहाँ एक स्टेटमेंट दी, जिनके बारे में स्टेटमेंट दी उनको पहुँच गई, मगर ऐसे तबसरे हुए कि मैंने इंटेलिजेंस और बड़े समझदार लोग, एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं, और ये भी बड़ी बदकिस्मती है, जहाँ एक तरफ बड़े अच्छे दोनों तरफ से सिविलियन भी हैं, मगर चंद मखसूस हजरात रिटायर्ड सर्विसमैन में ऐसे भी हैं जो तासर देते हैं कि वो मिलिट्री स्पोक्समैन हैं। उन्होंने तो बड़े अजीब कलमात कहे। अब कोई एक आम आदमी कह दे तो बंदे को समझ आती है या बंदा नजरअंदाज कर सकता है, मगर एक सीनियर अफसर जो जनरल भी रहा हो वो इस किस्म के कलमात कहे तो अफसोस होता है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर एक जो ये कैफियत पैदा की, ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुझे POF जाने को क्यों रोकना था? मेरी रोजमर्रा के हिसाब से इन तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी से कई दफा बात होती है एट द सीनियर मोस्ट लेवल। इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुझे वहां जाने में उन्होंने क्या रुकावट डाला? अगर कोई ऐसा मसला तो वो मुझे बात कर सकते थे। जिनका हवाला दे के उनको भी मेरा पैगाम पहुंच गया, वो लोकल मसला था, मगर यहां तरह तरह की कहानियां बनाई गई और 2+2 को 5 बना, 6 बना दिया गया। तो मेरी आखिर में सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आजकल जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, तमाशा लगे। ये हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। जितनी सिविल मिलिट्री हमांगी, हार्मनी और कोऑर्डिनेशन की आज जरूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी, और वो है। इसमें रखना डालने से, इसमें शिगाफ डालने से, इसमें इसको गलत तरीके से पेश करने से ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही। दुनिया में ऐसा नहीं होता। और जैसे मैंने कहा है कि जिन्होंने इस पे क्रिकेट खेलनी है या हॉकी खेलनी है या सियासत खेलनी है, वो मेहरबानी से कोई और पिच तलाश करें। ये पिच नामुनासिब भी है,
irrelevant بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ ہم پاکستان کے مفاد سے کھیل رہے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی سے کھیل رہے ہیں, انتہائی حساس معاملات سے کھیل رہے ہیں. کمیٹی نے, یہ جو کمیٹی ہے جس نے اس حوالے سے فیصلہ کیا, انہوں نے فیصلہ حقائق اور شواہد پہ کیا. کسی کی خواہشات پہ اس کمیٹی نے فیصلہ تو نہیں کرنا تھا. اب کسی نے کوئی خواہش رکھ رہی ہو تو وہ جانے اور اس کو خدا جانے. کمیٹی نے حقائق کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے اور حکومت نے جو روز اول سے کہا تھا اس پہ عمل کیا ہے کہ جو کمیٹی کی سفارشات ہوں گی ان پہ ان پہ عمل کر دیا جائے گا. سو اس پہ عمل ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج اور کل طویل اجلاس ہوئے جن میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور انہی فیصلوں کو بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ میں آج اور کل 2 طویل اجلاس ہوئے ہیں جن میں اہم فیصلے ہوئے ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ موبائل فون کمپنیوں کے ٹاورز کی شعاعیں بھی انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں. انہوں نے کہا کہ موبائل فون کے کام کرنے میں نہ مداخلت کریں, نہ رکاوٹ ڈالیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کروڑ سے زائد سم بلاک ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نادرا کے معاملات پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا جس میں یہ واضح کر دیا جائے گا کہ کسی بھی شخص کا شک کی بنیاد پر آئی ڈی کارڈ بلاک نہیں کیا جائے گا.